نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ من ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شم جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما بزرگ شخصیات ثناخوان حضرات میزبان محفل منتظمین محفل میری اور آپ کی خوش بختی کے اس پروگرام کے اندر ماہ رجب المرجب کی مناسبت سے باب مدینۃ العلم فاتح خیبر داماد رسول اور زوج بطول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں اور آپ حاضر ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جن لوگوں کے ایمان کو معیار ایمان کہا گیا اور جن کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا گیا کہ اللہ کے ہاں ایمان وہی معتبر ہوگا جو ان کے ایمان کی طرح ہوگا، وہ صحابہ کا ایمان ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ تو کما آمن الناس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، اگرچہ اس میں دیگر تفسیری اقوال بھی ہیں۔ تو صحابہ کرام کا ایمان معیار ایمان ہے، اور اللہ نے چن کر اپنے حبیب کے دامن کرم سے جن لوگوں کو وابستہ کیا، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ یہ جو چننے کا لفظ ہے ذرا اس پر غور فرمائیے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف نظر فرمائی، اللہ نے مخلوق میں سے جس دل کو اپنے لیے پسند فرمایا وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نبی علیہ السلام کی معیت رفاقت سنگت کے لیے اللہ نے جن دلوں کو پسند کیا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے قلوب ہیں، جن کو اللہ نے منتخب کیا۔ جن کو رب چنے تو رب ہی جانتا ہے کہ ان کے زہد کا، تقوی کا، شجاعت کا، جرت کا، ان کی وفاؤں کا، ان کی عشق کا، ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ ان میں سے آج جس ہستی کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں، قرآن مجید کی کم و بیش 300 آیتیں مولا کائنات کی شان کو بیان کرتی ہیں، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق کثرت کے ساتھ احادیث ہے
جن میں مقام علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا گیا۔ اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی درجے کے اعتبار سے ایک تقسیم ہے۔ صحابیت کے شرف کے اعتبار سے سارے صحابہ برابر ہیں، درجے کے اعتبار سے تقسیم ہے، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان کی قربانیاں زیادہ ہیں، انہوں نے مالی طور پر جانی طور پر قربانیاں زیادہ پیش کیوں، کیونکہ وہ اسلام کا غلبہ نہیں تھا۔ فتح مکہ کے بعد حالات بدل گئے، فتح مکہ کے بعد جو لوگ اسلام لائے ان کی قربانیوں کی وہ کیفیت نہیں جو پہلے والوں کی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لا یستوی، فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے درجے کے اعتبار سے برابر نہیں۔ صحابی ہیں، پہلے والوں کی اور بعد والوں کی صحابیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج کے نام نہاد مفکر اور نام نہاد مبلغ جو اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ بعد والے صحابی ہے یا نہیں، ان کے لیے وہ بابا جی کا جملہ ہی کافی ہے کہ تمہاری جو تحقیقیں ہیں وہ مروڑ کر اسفل السافلین میں رکھ دیں گے۔ ہمارے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، جس کو سرکار نے قبول کر لیا تمہیں فیصلہ کرنے کے اختیار نہیں کہ وہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے جو بعد میں اسلام لائے درجے کے اعتبار سے برابر نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور پھر درجے کے اعتبار سے ایک تقسیم وہ ہے جو احادیث میں کی گئی کہ صحابہ کرام میں اگر نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو بیت رضوان والے پہلے آئیں گے، بیت رضوان والوں سے اوپر درجہ ہوگا احد والے صحابہ کا، احد والے صحابہ سے اوپر درجہ ہوگا بدری صحابہ کا، بدری صحابہ سے اوپر درجہ ہوگا عشرہ مبشرہ صحابہ کا، اور عشرہ مبشرہ سے اوپر درجہ ہوگا 4 یاروں کا۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والوں کی فضیلت ہے، اس میں مولا علی شامل ہے۔ ادھر بیت رضوان والوں کی فضیلت ہے، اس میں مولا علی شامل ہے۔ بیت رضوان والوں سے اوپر درجہ ہے احد والوں کا، اس میں مولا علی شامل ہے۔ احد والوں سے اوپر درجہ ہے بدری صحابہ کا، بدری صحابہ میں مولا علی شامل ہے۔ بدری صحابہ سے اوپر درجہ ہے عشرہ مبشرہ کا، اس میں مولا علی شامل ہے۔ عشرہ مبشرہ سے اوپر درجہ ہے 4 یاروں کا، اس میں مولا علی شامل ہے۔ اور اگر بات اہل بیت اطہار کی ہو تو اہل بیت اطہار میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، بنات رسول اہل بیت میں شامل ہیں، اہل عقیل، اہل حارث، اہل جعفر، اہل عباس اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن اہل بیت اطہار میں جو مقام پنجتن پاک کا ہے وہ اور کسی کے حصے میں نہیں آیا، تو اہل بیت میں مولا علی شامل ہیں۔ اہل بیت میں فضیلت ہے پنجتن پاک کی، پنجتن پاک میں مولا علی شامل ہیں۔ یعنی صحابیت کا ہر وہ طبقہ جو فضیلت والا ہے اس میں بھی مولا علی شامل ہیں، اور ادھر اہل بیت اطہار میں جو فضیلت والا طبقہ ہے اس میں مولا علی شامل ہیں۔ اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ اور پھر بعد روایات کے مطابق 13 رجب آپ کا یوم ولادت، آنکھ کھولی ہے تو پہلا چہرہ کائنات میں جو دیکھا ہے وہ آمینہ کے لال کا چہرہ ہے، اور پہلی خوراک جو مولا علی المرتضیٰ کے وجود کا حصہ بنی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے۔ اور اسلام قبول کیا 10 سال کی روایت بھی ہے، 9 سال کی بھی ہے، 8 سال کی بھی ہے، 7 سال کی بھی ہے، کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا کائنات ہیں۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگ کر لیا، کیونکہ جناب ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی، تو آپ نے اپنے چچا سے فرمایا کہ آپ اپنا ایک بیٹا مجھے دیں جس کی میں تربیت کروں، پرورش کروں۔ تو فرمایا کہ قرہ ڈالتے ہیں، فرمایا قرہ کی ضرورت نہیں، علی مجھے دے دیں۔ مولا علی المرتضیٰ پروردہ آغوش مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی آغوش میں پلے ہیں اور نبی علیہ السلام کی آغوش میں تربیت پائی ہے۔ اور پھر مولا کائنات کا ایک اعزاز یہ ہے کہ جو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں،
جن کا مزار جنت البقیع میں ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں کہ نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، جس نے دودھ بھی پلایا اور پرورش بھی کی ہے۔ اور جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا وصال ہوا تو سرکار نے حکم فرمایا کہ قبر کھودنے کے بعد تدفین سے پہلے مجھے خبر دینی ہے۔ نبی علیہ السلام قبر میں لیٹ گئے اور اس کی حکمت یہ بیان کی کہ میں زمین کو بتانا چاہتا تھا آج تیری چھاتی میں جو خاتون لیٹے گی، تیرے سینے میں جو خاتون دفن ہوگی، وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، وہ علی کی بھی ماں ہے اور نبی کی بھی ماں ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ شہر تک پہنچنے کے لیے پہلے دروازے پہ آنا پڑتا ہے، دروازے سے جب تک نہیں گزریں گے شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس گھر کا دروازہ ہے۔ پھر فرمایا کہ حکمت کے 10 حصے ہیں، 10 حصوں میں سے 9 حصے اکیلے مولا علی المرتضیٰ کو اللہ نے عطا فرمائے، اور ایک حصہ جو مخلوق میں تقسیم کیا گیا مولا علی اس ایک حصے میں بھی شامل ہیں۔ اور پھر فرمایا علی وہ ہیں کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، حتیٰ یاردا علی الحوض، جہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں اکٹھے آئیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ ہیں، ایک قرآن کے ظاہر کا علم ہے، ایک قرآن کے باطن کا علم ہے۔ مولا علی قرآن کے ظاہر کا علم بھی جانتے ہیں اور باطن کا علم بھی جانتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں قرآن کے لفظ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں، خود فرمایا مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قرآن کی کون سی آیت دن کو اتری میں جانتا ہوں، رات کو اتری میں جانتا ہوں، پہاڑ پر اتری یہ بھی میں جانتا ہوں، کون سی آیت وادی میں اتری یہ بھی میں جانتا ہوں، کس آیت کا کیا شان نزول ہے، کیا پس منظر ہے، کس واقعے پر اتری ہے، یہ بھی میں جانتا ہوں۔ فرمایا سورہ فاتحہ کی میں تفسیر لکھوں تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کے جو رجسٹر اور دفتر ہیں وہ 70 اونٹوں پر لادے جائیں۔ پھر فرمایا کہ سارے صحائف کا علم قرآن میں ہے، اور قرآن کا سارا علم 30 پاروں میں ہے، 30 پاروں کا سارا علم 7 منزلوں میں ہے، 7 منزلوں کا سارا علم فاتحہ میں ہے، فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ تسمیہ میں ہے، اور تسمیہ کا سارا علم اس کی بسم اللہ کی با میں ہے، اور با کا سارا علم با کے نقطے میں ہے۔ اور فرمایا جانتے ہو با کا وہ نقطہ کیا ہے؟ فرمایا انا نقطۃ تحت البا، وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ علی 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 شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی برکت العصر فی الہند، آپ فرماتے ہیں اذا رأوا ذکر اللہ، اس کی تشریح کرتے ہیں آپ کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اس کی تشریح میں آپ نے لکھا، فرمایا مولا علی المرتضیٰ کا یہ اعزاز ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے تو آپ کا چہرہ دیکھنے والوں کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا۔ لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، ما اکرم ھذا الفتى، ما عالم ھذا الفتى۔ آپ کو دیکھنے والے فوراً کہتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کتنا شرف والا نوجوان ہے، کتنا علم والا نوجوان ہے، کتنی عزت والا تقوی والا نوجوان ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ ایک عام ولی کی شان یہ ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اور علی تو وہ ہیں کہ ولی تب تک ولی بنتا نہیں ہے جب تک اس کی ولایت پر مولا علی کی مہر نہ لگ جائے۔ اور پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے سرکار نے یمن بھیجا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بلایا اور مجھے بھیجا کہ وہاں اہل یمن کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔
اور لفظ کیا فرمائے؟ فرمایا علی وہ جو یمن میں داخل ہونے سے پہلے گھاٹی ہے نا، جب تم وہاں پہنچو تو تم نے یہ لفظ کہنے ہیں یا شجر ہو، یا حجر ہو، یا مدر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علیک السلام، اے یمن کے درختوں، پتھروں اور مٹی کے ڈھیلوں، نبی علیہ السلام نے تمہیں سلام کہا ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ کی شان والے نبی۔ مولا حیدر کرار فرماتے ہیں جب میں یمن میں داخل ہوا تو سرکار کی وہ نصیحت یاد تھی۔ جب میں داخل ہوا تو میں نے یہ لفظ بولے اور میں نے کہا کہ اے پتھروں، اے درختوں، اے مٹی کے ڈھیلوں، تمہیں نبی علیہ السلام کا سلام ہو۔ جب میں نے یہ بات کہی تو سب نے مل کر کہا کہ وَعَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، کہتے ہیں پورے یمن کی بستی گونجی، یمن کے ہر درخت، ہر پتھر اور مٹی کے ڈھیلے سے آواز آئی کہ نبی علیہ السلام پر بھی ہمارا سلام ہو، وَعَلَيْكَ السلام، علی تجھ پر بھی ہمارا سلام ہو۔ اب میں یہاں سوچنے لگا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ درخت بھی جانتے ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں، مٹی کے ڈھیلے بھی جانتے ہیں، اور سرکار کے سلام کا جواب دیا، لیکن وَعَلَيْكَ السلام، علی تجھ پر بھی سلام ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا معنی اقبال نے بیان کیا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ جب کوئی بندہ اپنے نبی کی ذات سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے، تعلق پر رسالت مستحکم ہو جاتا ہے، تو پاک نبی کی نسبت سے کائنات کا ہر درخت اسے جانتا ہے، ہر پتھر جانتا ہے، مٹی کا ڈھیلا جانتا ہے۔ کمال اس کا نہیں ہوتا، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس امت کے سب سے بڑے قاضی مولا علی ہیں، اور اگر اسی بات کو ہم عقیدے کے باب میں لے جائیں، توجہ فرمائیں گے آپ، سرکار فرمائیں کہ مولا علی سب سے بڑے قاضی ہیں، تو جن کو حضور قاضی فرمائیں ان کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کو عقیدے کے باب میں لے جائیں تو پہلا منظر یہ دیکھیں کہ امت کا سب سے بڑا قاضی ہاتھ باندھ کر تاجدار صداقت کے پیچھے کھڑا ہے۔ مولا علی اس امت کے سب سے بڑے قاضی ہیں۔ عقیدے کے باب میں لے جائیں تو بعد از وصال رسول وہ امت کا سب سے بڑا جج حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں۔ اس کو عقیدے کے باب میں لے جائیں تو امت کا سب سے بڑا قاضی سیدہ پاک کے جنازے پر حضرت سیدنا صدیق اکبر سے عرض کر رہے ہیں کہ شوہر میں ہوں، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں پڑھاؤں جنازہ، لیکن آپ جنازہ پڑھائیں، کیونکہ امت کے اس قاضی نے اپنے کانوں سے سرکار سے سنا جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم میں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصلی پر کھڑا ہو۔ مسجد نبی شریف ہے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، دو آدمی اپنا مقدمہ لے کر آئے، آپ فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا علی اقدانا، علی سب سے بڑے قاضی ہیں، وہ فیصلہ کریں گے، ان کی موجودگی میں میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ ان دو آدمیوں نے کہا ہاذا یقضی بیننا، یہ علی کون ہوتے ہیں ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ عمر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ فیصلہ کریں، ہم آپ سے فیصلہ کروائیں گے، علی کون ہے؟ مولا عمر نے گدی سے پکڑا، فرمایا ہاں میں تینوں دساں علی کون ہے۔ فرمایا مولا کا وہ مولا کل مؤمن، فرمایا سن تو پوچھ رہے علی کون ہے، علی میرے بھی مولا ہیں اور علی ہر مومن کے مولا ہیں، اور جو مولا علی کو مومن نہ مانے حضرت فاروق اعظم کا فیصلہ ہے کہ اس کے ایمان کے اعتبار نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے جو حضرت مولا علی کی ولایت کو نہیں مانتا اور انہیں مولا تسلیم نہیں کرتا۔ اور پھر یہی مولا علی جو المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب سرکار نے یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ آپ کو قاضی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ عرض کہ حضور میں قضاء کے مسائل نہیں جانتا، منصب قضاء کے جو تقاضے ہیں انہیں میں نہیں جانتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی قریب آؤ، قریب آئے۔
آقا کریم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہم اہدی قلبہ وثبت لسانہ، یا اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرما اور ان کو استقامت عطا فرما۔ مولا علی فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کے پودا پیدا کیا، آقا کریم کی اس دعا کے بعد مشکل سے مشکل مسئلہ آیا، چند لمحوں میں اس کو حل کر دیا۔ میں ابھی ایک جگہ عرض کر کے آیا، آپ حضرات کے ذوق کی نظر بھی کرتا ہوں، اگر مولا علی المرتضیٰ کے منصب قضا کو سمجھنا ہو تو آپ پہلے یہ دیکھیے کہ عدالت مولا علی المرتضیٰ کی ہے۔ ایک مقدمہ آیا، مقدمہ یہ تھا کہ ایک قتل کا مقدمہ ہے کہ اس آدمی نے قتل کیا ہے، آپ نے اس سے سوال کیا، وہ بولا نہیں، اسی لمحے دوسرا آدمی داخل ہوا، قریب اس کے کیس کو سزائے موت دی جائے، اس نے داخل ہو کر کہا جناب قتل اس نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ آپ نے اس پہلے آدمی سے پوچھا تم نے قتل نہیں کیا؟ کہا نہیں۔ تو بولے کیوں نہیں؟ اس نے کہا جناب میں تو قصاب ہوں، جانور ذبح کرتا ہوں، میں نے جانور ذبح کیا، قضائے حاجت کی شدت تھی، چھری خون آلود منہ میں پکڑی، کپڑوں پہ خون لگا ہوا ہے، ہاتھوں پہ خون لگا ہوا، ہزار بند باندھ رہا تھا، قریب لاش پڑی تھی، اوپر سے سپاہی آگے، قرائن اور شواہد سارے میرے حوالے سے تھے، خون تو وہ جانور کا تھا، لیکن میں نے سوچا کون مانے گا تو میں چپ کر گیا، حالانکہ میں تو قصاب ہوں، جانور ذبح کر کے آیا تھا۔ تو اس آدمی نے، دوسرے نے کہا جناب قتل اس نے نہیں کیا، یہ واقعی قصاب ہے، قتل میں نے کیا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ نے امام حسن پاک سے فرمایا فیصلہ آپ کریں گے، فیصلہ آپ کریں گے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابا جی دونوں کو چھوڑ دیں، ایک تو وہ ہے نا جو بے گناہ ہے، اس نے قتل ہی نہیں کیا، وہ قصاب ہے، اس کو چھوڑ دیں، دوسرے کو بھی چھوڑ دیں۔ فرمایا حسن دوسرا کیسے چھوڑ دیں؟ قتل کا اعتراف کر رہا ہے، بیٹے کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ کعبہ جی میں قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں دوسرے کو بھی چھوڑ دے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو ایک انسان کی جان بچانا بھی تو پوری انسانیت کی جان بچانا ہے نا، تو اس نے اگر ایک قتل کیا ہے تو ایک آدمی کی جان بھی بچائی ہے۔ مولا علی المرتضیٰ نے امام حسن کی پیشانی پر بوسہ کیا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اگر درخت پر لگنے والے پھل کی کیفیت یہ ہے تو درخت مولا علی المرتضیٰ کی اپنی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ دور ہے دور فاروقی اور عدالت قاضی شریح کی، اور قاضی شریح کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ لایا جاتا ہے۔ مقدمہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر دو عورتوں نے بچہ جنم دیا، اور اب جب صبح ہوئی تو ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، لیکن لڑکی کو اون کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، دونوں کہتی ہیں کہ میں نے لڑکے کو جنم دیا۔ قاضی شریح نے مقدمہ اٹھایا اور حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ کے اندر آپ نے اپنے صاحب کو بلایا، مشورہ کیا، فرمایا کہ کس سے رجوع کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جناب لوگ مشکلات میں آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، فرمایا میں علی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس کا فیصلہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ مولا حیدر کرار کریں گے۔ یہ محبتیں دیکھ رہے ہیں آپ، محبتیں دیکھ رہے ہیں، رحماء بینہم کا عملی جلوہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ فرمایا میں علی سے رجوع کروں گا۔ اصحاب نے مشورہ دیا کہ آپ مولا علی کو بلائیں، وہ اس مقدمے کا فیصلہ کرے، ذرا اس کا ایک لفظ آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ آپ نے فرمایا علی جو علم کا نشان ہے ان کو بلایا نہیں جاتا، چل کر ان کے پاس جایا جاتا ہے۔ ہم خود مولا علی کے پاس جائیں گے، تلاش کرو علی کدھر ہے۔ مولا علی المرتضیٰ ایک باغ میں ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں صاحب، آپ کے سامنے مقدمہ رکھا گیا، خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ مولا علی المرتضیٰ نے مقدمہ سنا، واقعی بڑا عجیب مقدمہ ہے کہ کوئی ماں بیٹی کو مان ہی نہیں رہی، دونوں کہہ رہی ہیں بیٹا جنم دیا، رات کی تاریکی ہے، پتہ نہیں چلا بیٹا کس کا ہے بیٹی کس کی ہے۔ مولا علی نے مقدمہ سنا تو زمین سے تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر فرمایا کہ عمر میرے لیے اس مقدمے کا فیصلہ زمین سے تنکا اٹھانے سے بھی زیادہ آسان ہے، زمین سے تنکا اٹھانے سے بھی زیادہ آسان ہے کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ کروں۔ یہ دونوں خواتین پردے میں چلی جائیں، برابر کا برتن لے کر چھاتی سے دودھ نکال کر لائیں، دودھ نکال کر لائیں، جس دودھ کا وزن زیادہ تھا آپ نے فرمایا علی فیصلہ دیتے ہیں کہ بیٹا اس خاتون کا ہے۔ اب اس خاتون سے جب پوچھا گیا تو وہ مان گئی، کہا بیٹا میرا ہے، دوسری مان گئی کہ واقعی بیٹی میری ہے۔
اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی المرتضیٰ سے فرماتے ہیں کہ فیصلہ آپ نے کیا کیسے؟ یعنی دودھ کے وزن کو دیکھا گیا، دودھ جس کا وزن زیادہ ہے وہ بیٹے کی ماں ہے، یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ فیصلہ میں نے قرآن سے کیا۔ قرآن سے کیسے کیا؟ فرمایا قرآن کہتا ہے عورت کی دیت مرد کی دیت کے مقابلے میں نصف ہے۔ توجہ حضرات آپ کی، عورت کی دیت مرد کی دیت کے مقابلے میں نصف ہے، عورت کی شہادت مرد کی شہادت کے مقابلے میں نصف ہے، اور عورت کا جائیداد سے حصہ مرد کے مقابلے میں نصف ہے۔ فرمایا یہ قانون جو نصف کا قانون ہے اور مرد کی یہ جو برتری ہے، یہ صرف جائیداد میں شہادت میں دیت میں نہیں ہے، اللہ نے یہ قانون ماں کی چھاتی میں بھی رکھا ہے کہ جو بیٹے کی ماں ہوتی ہے اس کی چھاتی میں خوراک ماں جو بیٹی کی ماں ہے اس کے مقابلے میں بیٹے کی ماں کی چھاتی میں خوراک زیادہ ہوتی ہے، تو میں نے فیصلہ قرآن سے کیا ہے۔ اب آگے لفظ سنیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ نے فرمایا اے اللہ مجھے کسی ایسی مشکل میں نہ رکھنا جس کو حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو، اور نہ مجھے کسی ایسے شہر میں رکھنا جس میں علی موجود نہ ہو۔ تو مولا علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ دور حضرت صدیق اکبر کا، دور حضرت فاروق اعظم کا، دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا مشیر مولا علی المرتضیٰ ہیں، اور منصب قضا پر جو بیٹا ہے وہ مولا علی المرتضیٰ ہیں۔ یہ رحماء بینہم کا عملی جلمہ نہیں تو کیا ہے؟ اور پھر حضرات گرامی قدر جہاں توجہ فرمائیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ منافق جو ہیں وہ چہروں سے کام ہی پہچانے جاتے ہیں، اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تے بول دیں تے پتہ چلتا ہے منافق نے۔ تو منافق آپ کے دور میں کیسے پہچانے جاتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہم علی کا ذکر کرتے تھے۔ علی کا ذکر یہ پیمانہ تھا مومن اور منافق کی پہچان کے لیے۔ علی کا ذکر کرتے تھے، چہرے اگر سمر جائیں، خوش ہو جائیں اور چہرے پر خوشی کے آثار ہوں تو پتہ چلتا تھا یہ مومن ہے، اور چہرہ اگر بگڑ جائے، تیور بدل جائیں اور چہرے پر تاثرات ناگواری کے ہوں تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ تو فیصلہ ہوتا تھا مومن اور منافق کا فرق ذکر علی المرتضیٰ سے۔ اسی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اربعۃ، چار وہ ہیں جن کی محبت صرف مومن کے سینے میں جمع ہوگی، ان میں سے کسی ایک کا بھی بغض ہو تو وہ منافق ہے۔ چاروں کی محبت جس سینے میں جمع ہو وہ مومن کا سینہ ہے۔ اور فرمایا وہ چار کون ہیں؟ فرمایا وہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اور پھر جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی المرتضیٰ سے فرماتے ہیں آپ کو مبارک ہو، کس بات کی؟ جنت کی راہداری، جنت کا نوٹیفیکیشن، جنت کا اجازت نامہ آپ جس کو دیں گے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور آپ کے دیے ہوئے اجازت نامے کے بغیر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی راہداری اور نوٹیفیکیشن علی جس کو دیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ کو اس بات کی مبارک ہو۔ انہوں نے کہا ابو بکر آپ نے اس سے اگلی بات نہیں سنی؟ اس سے اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا سرکار نے فرمایا الا ابشرکا، الا ابشرکا، اے ابو بکر میں کیا آپ کو خوشخبری نہ دوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من احب ابی بکر، مجھے سرکار نے فرمایا تھا علی جنت کی راہداری اور جنت کا نوٹیفیکیشن اسے ہی دینا ہے جو ابو بکر سے محبت کرتا ہوگا۔ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے جنت کی راہداری اور جنت کا نوٹیفیکیشن اسے ہی دینا ہے۔ اور پھر اسی محبت کو تھوڑا آگے بڑھائیں۔ حضرات گرامی قدر توجہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کروں گا کہ آج ہرا غیرہ نتو خیرہ ترازو ہاتھ میں لے کر فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ مستند علماء سے جڑیے اور ان سے پوچھئے۔ یہی ماہ رجب کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ بڑی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور عقائد پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں صرف ایک روایت عرض کروں گا کہ ان کی مولا علی سے کیا محبت تھی۔ جس وقت
ذاتی اختلاف نہیں، رائے کا اختلاف، ذاتی اختلاف نہیں، رائے کا اختلاف. اور رائے یہ تھی، مولا علی جو المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ جو حضرت عثمان غنی کے قاتل ہیں ان سے فی الفور بدلہ نہ لیا جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ فی الفور ان سے بدلہ لیا جائے. اس میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مولا علی حق پر تھے، مولا علی حق پر تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد درست نہیں تھا، لیکن اجتہاد درست نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی صحابیت پر طعن کیا جائے. اجتہاد درست نہیں تھا لیکن پھر بھی ایک اجر انہیں ملا. مولا علی کا اجتہاد درست تھا، انہیں 2 اجر ملے. اب جب یہ رائے کا اختلاف ہے آپس میں، روم کا جو بادشاہ ہے عیسائی بادشاہ، اس کو پتا چلا کہ مسلمانوں کی یہ جو 2 شخصیات ہیں ان کے درمیان رائے کا اختلاف ہے، تو اس نے یہ پیشکش کی اور یہ منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ ان میں سے ایک کو ساتھ ملایا جائے. حضرت امیر معاویہ کو ساتھ ملا کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، ان کو قوت دی جائے، ایک فریق کو ساتھ ملا لیں، حملہ کر لیں. جب حملہ کر کے کامیابی مل جائے اس فریق کو بھی سائٹ پر لگا کر ریاست اسلامیہ پر قبضہ کر لیا جائے. یہ منصوبہ روم کے عیسائی بادشاہ نے تیار کیا. جب یہ منصوبہ تیار ہوا اس کی خبر حضرت امیر معاویہ کو پہنچی. توجہ فرمائیں کیا؟ رائے کا اختلاف تھا، ذاتی اختلاف نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ سے سوال ہوا کہ یہ جو باہمی جنگوں میں اس طرف اور اس طرف جو قتل ہوئے ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے. کیونکہ جنگ کفر اور اسلام کی نہیں تھی، رائے کا مسئلہ تھا، رائے کا اختلاف تھا. رومی بادشاہ کی بات حضرت امیر معاویہ کے کانوں میں پڑی. آپ نے اس عیسائی بادشاہ کو خط لکھا، لفظ سنو گے؟ آپ نے فرمایا اے دنیا کے کتے، یہ لفظ ہیں، اے دنیا کے کتے، مجھ تک تیری یہ بات پہنچی ہے کہ تو نے یہ سوچا ہے کہ تو میرے اور مولا علی کے جو رائے کا اختلاف ہے اس سے فائدہ اٹھا کر حملہ کر کے ریاست اسلامیہ پر قبضہ کرے. اگر تو نے ایسا سوچا، اگر تو نے ایسا سوچا تو تیرے خلاف علی کی قیادت میں لشکر نکلے گا اور اس کا پہلا سپاہی امیر معاویہ ہوگا. توجہ ہے ذرا، کیا جرت ہے مولا علی المرتضیٰ کی، کیا شان ہے مولا علی المرتضیٰ کی. تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ بدر ہے اور کافروں کے 3 بڑے سورما سامنے سے آئے. نبی علیہ السلام نے 3 انصار صحابہ کو بھیجا. انہوں نے کہا یہ ہمارا جوڑ نہیں ہے، ہمارے جوڑ کا کوئی بندہ بھیجو، زور آزما، طاقتور ہو. اب وہ 3 جو جوڑ کے بھیجے وہ کون تھے؟ سرکار نے فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اے حمزہ آپ بھی اٹھ کر کھڑے ہوں، علی آپ بھی اٹھ کر کھڑے ہوں، عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. فرمایا آپ بھی اٹھ کر کھڑے ہوں. ان 3 کو بھیجا. کفار نے کہا ہاں یہ ہمارا جوڑ ہے. اور پھر مولا علی المرتضیٰ اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو فریق تھے سامنے ان کو واصل جہنم کی. حضرت عبیدہ بن حارث زخمی ہو گئے، بعد میں شہید ہو گئے. یہ بدر کا منظر ہے. اور اگر احزاب کا منظر دیکھیں تو انسان ورطہ حیرت میں مبتلا ہوتا ہے کہ 1000 لوگوں کا اکیلا مقابلہ کرنے والا بوڑھا خرانٹ 90 سال کا عمرو بن عبد بدھ، جس کی طاقت یہ تھی کہ جانور کا گیلا چمڑا پاؤں کے نیچے رکھ کر چیر کر پھاڑ دیتا تھا. جس وقت اس نے خندق کو کراس کر لیا، پار کر کے اس نے کہا بھیجو میرے مقابلے میں. لفظاں تے توجہ فرمانا، میرے مقابلے میں بھیجو. مولا علی فرماتے ہیں میں خود ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا. سرکار نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. کہتے میں بیٹھ گیا. پھر اس نے کہا بھیجو میرے مقابلے میں. مولا علی فرماتے ہیں میں پھر اٹھ کر کھڑا ہوا. پھر سرکار نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا کہ کوئی آئے میرے مقابل. مولا علی فرماتے ہیں میں پھر اٹھ کر کھڑا ہوا. تو سرکار نے فرمایا علی یہ عمرو بن عبد بدھ ہے. تو کہتے میں نے عرض کیا حضور میں بھی تو حیدر کرار ہوں، آپ مجھے اجازت تو دیں.
تو نبی علیہ السلام نے تلوار بھی دی اور دستار بھی دی. میں یہاں ایک بات عرض کر دوں, جن کو تلوار دی وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, تے جنہ مسلح دیتے وہ بھی ساڑھے ایمان کا حصہ ہے. اور صرف اگر ایک ہجرت کی رات دیکھ لی جائے نا, جن کو بستر پر سلایا وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, اور جن کو سفر کا ساتھی بنایا وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, اور جن کو مسلح پر کھڑا کیا وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, اور جن کے سر پر دستار رکھی وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, اور جن کو سرکار نے کندھوں پہ اٹھا کر بتوں کو توڑوایا وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, اور جنہوں نے سرکار کو کندھوں پہ اٹھا کر غار سور تک پہنچایا وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضور نے فرمایا یہ عمر بن عبد ود ہے. عرض کیا حضور میں بھی حیدر کرار ہوں. اجازت مل گئی. آپ کو بات سمجھانے کے لیے یہ لفظ بول رہا ہوں. چیر کر رکھ دیا مولا علی نے عمر بن عبد ود کو. گرد اڑی. صحابہ کرام کہتے ہیں گرد ہٹی تو وہ 90 سال کا بوڑھا خرانٹ 1000 کا اکیلا مقابلہ کرنے والا, جانور کا گیلا چمڑا پاؤں کے نیچے رکھ کر پھاڑنے والا, وہ زمین پر تڑپ رہا تھا, اور مولا علی جو المرتضیٰ حیدر کرار کھڑے تھے. نعرہ تکبیر بلند ہوا. نعرہ تکبیر بلند ہوا تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ مولا حیدر کرار نے عمر بن عبد ود کا جو غرور ہے وہ خاک میں ملا دیا. اور ایتے چند جملے عرض کرنے تو سن توجہ فرمانی ہے. جب سرکار نے مولا علی المرتضیٰ کو عمر بن عبد ود کے مقابلے میں بھیجا تو لفظ کیا فرمائے؟ ہاتھ اٹھ کے پاک نبی کے فرمائے اللہ میں نے بدر کے اندر عبیدہ بن حارث کو بھیجا, وہ لوٹ کر نہیں آئے, شہید ہو گئے. میں نے احد کے اندر اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کو بھیجا, وہ لوٹ کر نہیں آئے, شہید ہو گئے. یا اللہ اب علی کو بھیج رہا ہوں, علی کو مجھ سے جدا نہ کرنا. اب میں علی کو احزاب کے اندر غزوہ خندق میں بھیج رہا ہوں, علی کو مجھ سے جدا نہ کرنا. یہ ایک منظر ہے. اور دوسرا منظر وہ ہے کہ جہاں مولا علی المرتضیٰ کو سرکار نے کسی مہم کے لیے روانہ کیا, اور مہم کی طرف بھیجتے ہوئے نبی علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے اور آپ نے دعا فرمائی. یہ لفظ سنے ذرا. سرکار نے فرمایا اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو واپس آ کر خیریت سے میں دیکھ نہ لوں. جب تک علی خیریت سے واپس نہ آ جائیں مجھے موت نہ دینا. اور تیسرا منظر یہ ہے محبت کا کہ مسجد نبوی شریف ہے, حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے, سیدنا فاروق اعظم ہے, سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور مولا علی المرتضیٰ کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے عرب کے جو نیک خصلت لوگ ہیں وہ سیدہ پاک کے لیے رشتہ طلب کر رہے ہیں, تو آپ سرکار سے سیدہ کا رشتہ کیوں نہیں مانگتے؟ آپ کیوں نہیں مانگتے رشتہ؟ مولا علی المرتضیٰ نے کہا رشتہ تو مانگوں, نکاح کے انتظامات کیسے ہوں گے؟ تو لفظ سیدنا صدیق اکبر پاک کے فرمایا یار کا دے ہستے ہوندے نے, آپ چلیں انتظام ہم کریں گے. تو مولا علی المرتضیٰ سرکار حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوت قدے کے اندر حضور جلوہ فرما ہے. مولا علی دروازے پر آئے تو سرکار نے فرمایا دروازہ کھولو, وہ آیا ہے جو میرا حبیب بھی ہے اور میرا بھائی بھی ہے, علی آئے ہیں. مولا علی المرتضیٰ نے عرض کیا حضور میں آپ کی گود میں پلا ہوں, آپ یہ سرپرستی اس انداز سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دامادی کے رشتے میں قبول فرما لیں. تو سرکار نے کیا لفظ ارشاد فرمایا, کیا شان ہے مولا علی کی. حضور نے فرمایا علی بڑے رشتے آئے سیدہ پاک کے نیک خصلت لوگوں کے, بہت رشتے آئے, میں انتظار میں تھا کہ مجھ سے سیدہ کا رشتہ وہ مانگے جس کے لیے رب نے مجھے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرنا ہے, جس کے لیے رب نے مجھے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے کرنا ہے, اور علی وہ تو ہے. زمین پر یہ رشتہ اب ہوگا, آسمانوں پر پہلے ہو چکا ہے, اور اس نکاح کی خبر جبریل امین مجھے دے چکے, اور اس پاکیزہ ملن کے نتیجے میں 2 پاکیزہ بیٹوں کی خوشخبری بھی مجھے دے چکے ہیں, وہ امام حسن ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. سیدہ پاک سے نکاح ہوا. وقت چونکہ مختصر ہے میں تفصیل میں نہیں جا رہا, مولا علی نے متعدد نکاح کیے ہیں, لیکن سیدہ پاک کی موجودگی میں مولا علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. حکیم صاحب میں مسئلہ عقدہ وہ جو بابا جی کا مشن تھا نا اس کو میں یہاں سے آپ کو سمجھانے لگا, امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے.
نہ مولا علی نے سیدہ پاک کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح کیا، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی دو شہزادیوں کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح کیا جو یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ پہلے سیدہ رقیہ پاک، اور جب ان کا وصال ہوا تو پھر سیدہ ام کلثوم پاک آپ کے نکاح میں آئیں۔ ان شہزادیوں کی موجودگی میں حضرت عثمان غنی نے بھی کوئی دوسرا نکاح، مولا علی نے نکاح کرنا چاہا تو حضور نے منع فرما دیا کہ سیدہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار کی شہزادیوں کی موجودگی میں دوسرا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ پابندی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی بنات کی خاصیت ہے، شہزادیوں کی خاصیت ہے کہ وہ جس کے نکاح میں موجود تھی ان کی موجودگی میں وہ دوسرا نکاح۔ آئیے جو محدثین نے وجہ لکھی ہے وہ سنیں۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت پر سوتن لائی جائے، کتنے ہی خوشگوار تعلقات کیوں نہ ہو، کتنی ہی ذہنی ہم آہنگی یا انڈرسٹینڈنگ کیوں نہ ہو، کبھی کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور ایک سوتن جو ہے وہ دوسری کو سخت جملے کہتے کہتے اس کے ماں باپ تک پہنچ جاتی ہے، خاندان کو سخت جملے کہتی ہے۔ تو رب نے منع کیا کہ پاک نبی کی شہزادیوں کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی سوتن لائی جائے اور وہ غیر ارادی طور پر پاک نبی کی شہزادی کو بات کرتے کرتے رسول اللہ کی توہین نہ کر دے۔ فرمایا یہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ کہ سرکار کی شہزادیوں کی موجودگی میں کوئی دوسری عورت سے نکاح پاک نبی کے داماد نہیں کر سکتے کہ وہ غیر ارادی طور پر کوئی جملہ ایسا نہ بول دے جو نبی علیہ السلام کی ذات تک بات پہنچ جائے۔ یہ ناموس رسالت ہے جس کا انتظام خود رب تحفظ فرما رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے بات کو سمیٹتے ہیں، وقت میرا ہو گیا۔ غزوہ خیبر اور خیبر کی تاریخ انشاءاللہ پھر دہرائی جائے گی، ان یہودیوں کی مرمت پھر ہوگی، پھر لشکر آئے گا انشاءاللہ۔ خیبر میں یہودیوں کی مرمت کرنے والے مجاہدین کے ورثاء انشاءاللہ پھر آئیں گے، قبلہ اول کی آزادی انشاءاللہ پھر ہوگی۔ قلعہ قموس یا نائن جو فتح نہیں ہو رہا تھا، اس حضور نے 3 خوشخبریاں دی۔ فرمایا کل یہ جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور تیسرا اللہ نے اس کے ہاتھوں پر فتح لکھی ہے۔ ہر صحابی کی خواہش تھی جھنڈا مجھے ملے، فتح یقینی ہے، حضور نے فرما دیا فتح یقینی ہے، اور پھر اعزاز کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اگلے دن حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ مولا حیدر کرار آئے، سرکار نے پرچم دیا آپ کے ہاتھ میں، آپ نے قلعہ فتح کیا۔ تفصیل ہے، مرحب آپ کے مقابلے میں آیا تھا، یہاں بس بات کو میں سمیٹوں گا۔ مرحب آپ کے مقابلے میں آیا جو بڑا سورما تھا یہودیوں کا، اس نے بڑا لمبا رز پڑھا، اپنا تعارف کروایا، میں کون ہوں، میرا خاندان کون تھا۔ اس میں اس نے یہ بھی کہا کہ میں مرحب ہوں۔ آپ نے اس کے لمبے رجز کے جواب میں ایک ہی جملہ کہا، تو مرحب ہے، انا الذی سمتنی امی حیدر، تو مرحب ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ وہ ڈر گیا، اور اس کے ڈرنے کی جو وجہ محدثین نے لکھی ہے کہ اس نے اس سے 1 رات پہلے خواب دیکھا تھا کہ شیر نے چیر پھاڑ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور حیدر شیر کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، تو مرحب ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو وہ ڈر گیا، مرعوب ہو گیا۔ اور حیدر عام شیر کو نہیں کہتے، کیونکہ عربی زبان کے اندر، عربی لغت کے اندر سینکڑوں نام ہے شیر کے لیے۔ شیر صرف کچھار میں بیٹھا ہو تو اس شیر کو اسد کہتے ہیں، شیر کچھار سے باہر نکلے تو اس شیر کا نام پھر اسد نہیں ہے، اس کو زرغام کہتے ہیں۔ جو شیر چہل قدمی کر رہا ہو اسے زیغم کہتے ہیں، اور جو دشمن پر نظر ڈالے دوڑے دشمن کی طرف اس شیر کو غضنفر کہتے ہیں، اور جو شیر اپنے دشمن کو دبوچ لے اسے ہمسا کہتے ہیں، اور جو شیر اپنے دشمن کو سانس نہ لینے دے اسے عباس کہتے ہیں، اور جو شیر پلٹ پلٹ کر حملہ کرے اور دشمن کے 2 ٹکڑے کر دے اسے حیدر کرار کہا جاتا ہے۔
توجہ حیدر آتا؟ تو فرمایا مجھے حیدر کہتے ہیں، اور حیدر بن کر آپ نے دکھایا۔ آپ کے جو آخری الفاظ تھے کوفہ کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر، کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ میں نے زندگی اسی طرح گزاری جس طرح میرے رب اور رب کے محبوب نے چاہا۔ تو مولا علی المرتضیٰ کا محب وہ نہیں جو بھنگ اور چرس پی کر علی علی کرے۔ علی علی کرنے کا لطف تب آتا ہے جب انسان کے کردار سے بھی مولائی رنگ نظر آئے، علی والا رنگ نظر آئے۔ اور مولا علی کا رنگ یہ ہے کہ ان کی تو نماز قضا ہونے لگی تو وہ رو پڑے۔ علی والے ہم تب ہی بنیں گے جب ہماری ذات سے مولائی رنگ نظر آئے گا اور مولا علی کی سیرت کی جھلک نظر آئے گی۔ اللہ کریم ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا